السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسکرین پر یہ تصویر اس عظیم ہیرو کی ہے، اس نوجوان کی ہے جس نے ایک ملعون کو قرآن کریم کو جلانے سے روک دیا، اور اس کی اسی جرأت اور بہادری کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمان اسے سلوٹ کر رہے ہیں، اسے سلام کر رہے ہیں۔ ٹویٹر پر کئی دنوں سے اور ہیرو الیاس ٹرینڈ بن چکا ہے اور ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہے۔ بات ناروے کی ہے۔ ناروے یورپ کا ایک ملک ہے۔ یورپین ممالک کا دعویٰ ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں سب سے زیادہ مذہبی آزادی پائی جاتی ہے، یہاں سب سے زیادہ اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن شرمناک پہلو یہ ہے ان ممالک کا کہ وہاں اسلام کی مخالفت میں یا اسلام کے خلاف زہر اگلنے میں تمام حدیں پار کی جا چکی ہے، اور اب باضابطہ تنظیم بنا کر کے، جلسے کر کے، ریلیاں نکال کر کے اسلام کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے، اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ ناروے میں ایک ایسی ہی تنظیم ہے، اسٹاپ اسلامائزیشن آف ناروے۔ کئی سال قبل اس تنظیم کا قیام عمل میں آیا تھا، اور یہ تنظیم ہمیشہ ہر موقع پر اسلام کے خلاف زہر اگلتی ہے، مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ پچھلے 16 نومبر کو ناروے کے شہر کرسٹین سینڈ میں اس تنظیم نے ایک ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا، انتظامیہ سے اجازت لی، اور اس تنظیم کے سربراہ لارس تھورسن نے باضابطہ کہا کہ ہمارا ایجنڈا اس ریلی میں اسلام کی شان میں گستاخی کرنے کا ہے، اور اہم مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اس ریلی میں قرآن کریم کا ایک نسخہ جلائیں گے، نظر آتش کریں گے۔ 16 نومبر سنیچر کو ریلی منعقد ہوئی۔ کرسٹین سینڈ میں پولیس موجود تھی، انتظامیہ موجود تھی، اور سینکڑوں لوگ موجود تھے جو اسلام کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، اسلام کے خلاف زہر اگل رہے تھے، اسلام کو، مسلمانوں کو اور اسلام کی اہم شخصیات بالخصوص ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ یہ سب ہوتے ہوئے اس شخص نے دو سب سے گھٹیا اور رذیل کام کیا۔ اس تنظیم کے سربراہ لارس تھورسن نے پہلے قرآن کریم کے 2 نسخے کو مجمع میں پھینکا، پھاڑا، اور اس کے بعد اس نے قرآن کریم کے ایک نسخہ کو جلانے کی کوشش کی۔ اس ریلی میں ایک مسلم نوجوان محمد الیاس بھی موجود تھا، جس سے منظر برداشت نہیں ہو سکا، وہ قابو نہیں رکھ سکا، اس کی غیرت جوش میں آئی، اس نے بیریکیڈ کو پار کر کے اس شخص کے پاس جہاں پہنچا جہاں وہ شخص قرآن کو جلا رہا تھا، اور اس کو جلانے سے روک دیا۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح محمد الیاس وہاں پہنچتا ہے اور اس شخص سے قرآن کریم کو دور ہٹا دیتا ہے جو قرآن کو جلا رہا تھا۔ اس کے بعد ویڈیو میں آپ دیکھیے کہ کس طرح پولیس محمد الیاس کو آ دبوچتی ہے، پکڑ لیتی ہے، اور اس کو، یعنی جو قرآن جلا رہا تھا ملعون، اس کو بچانے کی پولیس کوشش کر رہی ہے۔ ناروے کا جو عمل ہے یقیناً شرمناک ہے۔ اب تک اس شخص کے خلاف کارروائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کوئی تفصیل سامنے نہیں آ سکی ہے، بلکہ خبر یہ ہے کہ الٹے اسی شخص یعنی الیاس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، کیونکہ اس نے لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک شخص کو جو اظہار رائے کی آزادی تھی اس سے عمل کرنے سے روکا ہے۔ فی الحال اس ملک پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں ہنگامہ ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان ٹویٹر پر، فیس بک پر، دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر محمد الیاس کو سلام کر رہے ہیں، اس کی بہادری اور جرأت کو سلوٹ کر رہے ہیں۔ ٹویٹر پر لاکھوں ٹویٹ اس بارے میں ہو چکے ہیں، اور ہیرو محمد الیاس، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مسلسل ٹویٹ ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں اور کئی سارے ملکوں میں یہ ٹویٹ تو کئی دنوں تک نمبر 1 ٹرینڈ رہا، اور اب تک ٹویٹ کیے جا رہے ہیں۔ شرمناک بات یہ ہے کہ اب تک دنیا کے 2 ملکوں کے علاوہ کسی بھی ملک نے اس واقعے کی مذمت نہیں کی ہے، اس پر اظہار افسوس نہیں کیا ہے۔ ترکی اور پاکستان واحد 2 ملک ہیں جنہوں نے احتجاج درج کرایا ہے۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے ناروے کے سفیر کو طلب کر کے کہا کہ ناروے میں قرآن کریم کو جلائے جانے کا جو واقعہ ہوا ہے اس سے ترکی سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو شدید تکلیف پہنچی ہے، ہم صدمے میں ہیں، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں قرآن کریم کو جلانے میں اور اس آرگنائزیشن میں، ان سب کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی ناروے کے سفیر کو طلب کر کے اپنا شدید احتجاج درج کرایا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہم تمام مذاہب کا احترام کریں، تو ہم یہ امید کرتے ہیں، مسلمان امید رکھتے ہیں کہ جو دوسرے مذاہب کے فالوورز ہیں وہ بھی مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھیں، اسلام کا احترام کریں۔ پاکستان فوج کے ترجمان آصف غفور نے بھی محمد الیاس کی بہادری اور جرأت کو ایک ٹویٹ کر کے سلام کیا ہے، سلوٹ کیا ہے۔
ترکی، پاکستان سمیت کئی ملکوں میں اس کے خلاف احتجاج بھی ہوا ہے اور جو لوگ قرآن کریم کو جلانے میں ملوث تھے ان کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایک خبر ناروے ٹوڈے نے یہ شائع کی ہے کہ 30 دنوں کے لیے اس ملعون کو جو قرآن کریم جلانے کی کوشش کر رہا تھا اسے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ دیگر ذرائع سے اب تک تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ تو یہ پوری تفصیل تھی جو ہم نے بتائی کہ یورپ اور امریکہ جو مذہبی آزادی کی بات کرتے ہیں، کس طرح وہ مذہبی آزادی کے نام پر اسلام فوبیا کے شکار ہیں اور مسلمانوں کے خلاف زہر و گلے میں تمام حدیں پار کر چکے ہیں۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ کسی مذہب کو ٹھیس مت پہنچاؤ، تمام مذاہب کے احترام کرو، لیکن دوسری طرف یورپ اور امریکہ اب تک اسلام کو اپنے نشانے پر رکھے ہوئے ہیں اور وہ منظم پلاننگ کر کے اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ ہماری اسپیشل رپورٹ میں آج اتنا ہی۔ اس حوالے سے اگر کچھ مزید تفصیلات ہیں تو ہم اگلی رپورٹ میں اور آگے آپ کو بتائیں گے۔ دیجیے اجازت اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔